میرا نکاح میرے چچا زاد فارس سے ہوا۔ چچا اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں چونکہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی تھی، اس لیے خوشی تھی کہ یوں میں والدین کے قریب ہی رہوں گی۔ اس سے پہلے میری خالہ نے اپنے بیٹے جاسم کے لیے میرا ہاتھ مانگا۔ وہ بھی ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا، لیکن چچا ابا سے پہلے ہی رشتے کی بات کر چکے تھے، اس لیے ماں نے خالہ کو انکار کر دیا۔ نکاح کے اگلے روز ہی ہمارے ایک دور کے انکل فوت ہو گئے۔ میرے والدین اور چچا چچی بھی وہاں چلے گئے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ فارس کی بہن لبنہ میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میری دوست بھی تھی، جس نے مجھے فون کیا کہ میں گھر میں اکیلی کیوں بیٹھی ہوں، ان کے اوپر پورشن میں کیوں نہیں آ جاتی۔ لبنہ کی کال بند ہوتے ہی میں ان کے پورشن کی طرف آ گئی جو کہ اوپر تھا، اور ہم لوگ نیچے رہا کرتے تھے۔ میں لبنہ کے کمرے میں آئی تو سوچا کہ وہ خوش دلی سے میرا استقبال کرے گی، لیکن وہاں وہ نہیں تھی بلکہ فارس موجود تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، فارس نے مجھے دیکھتے ہی کہا تو میں مسکرا گئی۔ کل بھی فوراً اوپر بھاگ گئی تھی، مجھے جی بھر کے دیکھنے بھی نہیں دیا۔ یار اب تو میں تم پہ حق رکھتا ہوں، فارس نے کلائی سے پکڑ کر مجھے خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ میں گھبرا سی گئی۔ فارس یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مانا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور لبنہ آ گئی تو وہ کیا سوچے گی؟ میں نے نظر تراشتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ لبنہ نہیں آئے گی سحر، رخصتی نہ بھی ہوئی ہو لیکن نکاح تو ہو چکا ہے نا۔ فارس کہاں کچھ سننے کے موڈ میں تھا۔ فارس پلیز، میں نے بمشکل اسے پرے دھکیلا، آپ چچا سے کہہ کر رخصتی کروا لیجئے، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ابھی یہ سب ٹھیک نہیں۔ میں اپنی بات کہتے ہی تیزی سے مڑی کہ باہر نکل سکوں، لیکن فارس نے میری کلائی تھام کر میری یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ تم بیوی ہو میری، اس لیے اب تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی۔ فارس بضد ہوا۔ بیوی نہیں منقوہہ کہیں، جب رخصت ہو کر اس گھر میں آ جاؤں گی تب بیوی کہلاؤں گی۔ اور میں نے کہا نا، آپ کل ہی رخصتی کروا لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی ہر بات بخوشی مانوں گی، لیکن ابھی نہیں۔ میں اپنی کلائی چھڑواتی ہوئی وہاں سے بھاگی تو سیڑھیوں پہ جاسم سے میرا ٹکراؤ ہو گیا، جو نیچے گھر کو خالی پا کر اوپر آنے لگا تھا۔ ٹکراؤ اس قدر برے طریقے سے ہوا تھا کہ وہ بروقت مجھے نہ تھامتا تو میں گر چکی ہوتی۔ فارس اوپر پہلی سیڑھی پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، جس نے مجھے جاسم کی باہوں میں دیکھ کر فوراً سے اپنے موبائل میں ہماری پک کلک کر لی تھی۔ سحر تم ٹھیک ہو؟ جاسم نے دریافت کیا، اور میں اس قدر حواس گنوائے بیٹھی تھی کہ اسے کوئی جواب دیے بنا وہاں سے دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ چند روز خاموشی سے گزر گئے، لیکن اس کے بعد سے فارس کی وہی ایک ہی ضد، لیکن میں کسی طور پر ایسی حماقت کرنے کے حق میں نہیں تھی کہ میں جس پر بعد میں پچھتاؤں۔ اس کے ضد کے ساتھ ساتھ میرے مسلسل انکار کے بعد اس کا غصہ بھی بڑھتا گیا، اور میں اس سب سے لاعلم رہی کہ ایک روز گھر کے بڑے ایک شادی پہ گئے تو فارس نے میرے موبائل پہ وہ پک سینڈ کی، اور میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے؟ تم اوپر آ رہی ہو یا گھر والوں کو بتاؤں تمہارے کرتوت؟ دیکھو سحر، مجھے غصہ مت دلاؤ، میری بات ماننے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لیے نہیں کہ وہ پک گھر والوں کو سینڈ کر دے گا، بلکہ اس لیے کہ جسے میرا محافظ بنایا گیا تھا وہی مجھے بلیک میل کر کے ہراساں کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید میرے والدین نے اس شخص سے میرا نکاح کرنے میں جلدی کر دی۔ ٹھیک ہے، میں ہی نیچے آ جاتا ہوں۔ میں نے جواب نہ دیا تو فارس نے پھر سے میسج کیا، اور میں نے فوراً اٹھ کر اپنے روم کا ڈور لاک کر لیا اور سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ فارس میرے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا پہلے تو نارمل انداز میں دستک دے کر مجھے دروازہ کھولنے کو کہتا رہا، لیکن جب میں نے بات نہ مانی تو اس نے مجھے غصے میں دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر ایک دم ہی باہر خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا کہ وہ مایوس ہو کر لوٹ چکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گھر کے دروازوں کی چابیاں کہاں ہیں۔ وہ چابی لے آیا تھا۔ چابی سے دروازہ کھلنے کی آواز پہ میں بھکلا گئی کہ اب کیا کروں گی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اتنے زور سے والدین کو بھی کچھ نہیں بتا رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس شخص نے مجھے نفسیاتی بنا دیا تھا۔ فارس دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو وہ غصے میں تھا۔ پچھلی بار تو لبنہ گھر پہ ہی تھی، لیکن اس بار تو وہ بھی بڑوں کے ساتھ شادی پر ہی گئی ہوئی تھی۔ فارس ایک قدم آگے مت بڑھانا، ورنہ میں بابا جان کو ابھی کے ابھی کال کر کے سب کچھ بتا دوں گی۔ نکاح کے بعد سے تم مجھے کتنا پریشان کر رہے ہو۔ میں نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ ملاؤ کال اور بتاؤ انہیں جو بتانا چاہتی ہو، ذرا میں بھی تو سنوں۔ میں بھی انہیں وہ تصویر بھیجوں گا جس میں تم جاسم کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ہوئے بولا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جاسم کو خدا نے ایک بار پھر فرشتے کے طور پر یہاں بھیج دیا تھا۔ وہ بھی باہر کھڑا یہ سب کچھ سن چکا تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا۔ فارس، کیسے مرد ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، جو تم جانتے بھی ہو
وہ محض ایک اتفاق تھا، وہ مجھے بر وقت نہ سنبھالتا تو میں گر جاتی۔ پھر تم کیسے ایک عام واقعے کو اس طرح کسی کے سامنے پیش کرو گے، دو لوگوں پر تہمت لگا کر؟ میں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا جو انسانیت کے درجے سے گر چکا تھا۔ تہمت نہیں ہے، بلکہ یہی سچ ہے کہ تم اسی کی وجہ سے میری بات کو نہیں مان رہی۔ مجھ سے نکاح تو صرف والدین کی بات مان کر لیا، ورنہ تمہارے دل میں تو وہی ہے۔ فارس، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جاسم بھی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ بکواس نہیں، یہی سچ ہے۔ اور تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں جب گھر والے گھر پہ نہیں ہوتے تبھی یہاں آتے ہو؟ فارس نے شک کا زہر انڈیلا تو ہم دونوں ساکت رہ گئے۔ کیونکہ مجھے امی نے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں سحر کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس بارے میں ان کی خالہ جان سے بات بھی ہو چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنی سوچ کو صاف رکھو اور یہ گھٹیا الزامات لگانا بند کرو۔ جاسم نے غصے سے فارس کو گھورا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، اب میری بیوی ہے تو کہیں بھی جانے کے لیے اسے میری اجازت درکار ہے، فارس نے تنک کر جواب دیا۔ فارس، ابھی میں ماما بابا کے گھر پہ ہوں، ابھی تم مجھ پہ یوں حکم نہیں چلا سکتے۔ اور جاسم بھائی بتا رہے ہیں نا کہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے جب ماما نے بھی اجازت دے دی ہے۔ میں بھی راہ فرار چاہتی تھی کہ کسی طرح فارس کے زائم خاک میں ملا سکوں۔ کہہ دیا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ فارس بھی بضد ہوا تو میں نے ماما کو کال کی، جنہوں نے مجھے جاسم کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں فارس کے غصے کے باوجود وہاں سے چلی گئی کہ وہ جو چاہتا تھا وہ بھی تو غلط تھا۔ عام حالات ہوتے تو شاید میں اس کی بات بھی مان لیتی۔ کچھ روز گزرے تو اس نے گھر والوں کے سامنے کہہ دیا کہ وہ مجھ جیسی بد کردار لڑکے سے شادی نہیں کرے گا۔ پھر اس نے لبنہ کو بھی ساتھ ملا لیا، اور میری چچی جو پہلے ہی اس شادی کے حق میں نہیں تھی، اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ اس وقت وہی ان دونوں کی سب سے بڑی سپورٹر تھیں۔ ان دونوں نے سب کے سامنے کہا کہ میرے والدین کی غیر موجودگی میں ان دونوں نے اکثر جاسم کو میرے کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ آخر یہ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہے ہیں۔ یہ صرف فارس کا گندا انتقام تھا جس کی بھینٹ میں چڑھ گئی۔ دراصل وہ بھی مجھ سے نہیں، اپنی خالہ کی بیٹی یاسمین کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کا خواہاں تھا۔ فارس نے جاسم کی اور میری کچھ تصاویر سب کو دکھائیں تو چچی نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ایسے واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ۔ ماما نے مجھے تھپڑ مارنے کے بعد کہا کہ تم جیسی اولاد سے تو اچھا تھا کہ ہم بے اولاد ہی رہتے۔ میں نے لاکھ صفائیاں دینا چاہیں، لیکن میرے والدین مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ ان کا بھروسہ مجھ سے اٹھ چکا تھا۔ پھر جاسم اور خالہ کی گھر بلوا کر اچھی خاصی سنائی گئی۔ وہ بھی ان سب باتوں کی تردید کرتے رہے، لیکن کسی نے ہماری ایک نہ سنی۔ سب کو مطمئن کرنے کے بعد فارس نے وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ طلاق کی تمام کاروائیاں ہوتے ہی ماما نے بابا کی جانب دیکھ کر جاسم سے کہا، جاؤ اب اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ میرا نکاح جاسم سے ہوا اور ذلت کی چھاؤں میں اس گھر سے مجھے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی پہ تہمت لگانے سے عرش بری بھی ہل جاتا ہے۔ جاسم اور میرا کردار بے داغ تھا، لیکن ہمیں کیا کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ خالہ وہ واحد تھیں جنہیں ہم دونوں پہ بھروسہ تھا، اور انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اپنا تمام معاملہ اللہ پہ چھوڑ کر ہم اپنی زندگی خوشگوار انداز میں جئیں۔ شروع میں تو یہ بہت مشکل تھا کہ وہ زہریلی باتیں اور والدین کی بے اعتباری کا دکھ ہی دل سے نہیں جاتا تھا۔ جاسم اچھا تھا، اس نے شادی کے بعد بھی مجھے وقت دیا کہ میری ذہنی کیفیت بہتر ہو جائے۔ اس نے فارس کی طرح زبردستی حق وصولنے کی بات تک نہ کی، بلکہ مجھے اور حالات کو نارمل ہونے تک وقت دے کر میرا پورا ساتھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں سنبھل گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد فارس نے شادی کر لی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لبنہ کی بھی شادی ہو گئی۔ ایک روز خبر آئی کہ چچا اور چچی دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ شدید تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ہم لوگ بھی خبر ملتے ہی وہاں پہنچ گئے، لیکن ہمیں ایک بار پھر سے دھتکار دیا گیا۔ میں ماما بابا کو ایک بار پھر سے دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی کہ انہیں بیٹی کی یاد نہیں آتی، مجھ پہ ترس نہیں آتا۔ لیکن خالہ اور جاسم نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے بہت پیار دیا۔ ان کا پیار میرے زخموں کے لیے مرہم ثابت ہونے لگا۔ وقت حساب لینے پہ آیا تو جلد ہی لبنہ کے شوہر نے بھی اس پہ الزام لگا کر اسے طلاق دے دی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے رابطہ رکھے ہوئے ہے۔ چچا کے بعد فارس کا سارا کاروبار آہستہ آہستہ خسارے میں جاتے جاتے ڈوب گیا، اور وہ کنگال ہوا تو بیوی بھی چھوڑ گئی اور خلا لے لی، جس کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ وہ سب ڈرامہ رچا کر مجھ پہ الزام لگایا تھا۔ آج وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ سب نقصان جھیلنے کے بعد اسے دل کا دورہ پڑا اور ساتھ ہی فالج کا اٹیک بھی ہو گیا۔ اس کے بعد لبنہ نے میرے والدین کے سامنے تمام سچائی بیان کر دی کہ سحر اور جاسم بے قصور ہیں۔ بھائی اور میں نے ان پہ الزام لگائے تھے۔
اس کے بعد وہ مجھ سے بھی معافی مانگنے آئی تھی اور پھر جاسم اور خالہ کے کہنے پر میں نے اسے معاف کر دیا کہ وہ لوگ اپنے حصے کی سزا بھگت چکے ہیں۔ ماما بابا بھی مجھ سے ملنے آئے اور معافی مانگی کہ انہوں نے بھی اپنی بیٹی پہ یقین نہیں کیا تھا، اور میں بھی روتے روتے ان سے لپٹ گئی کہ میں نے کیسے اپنی بیٹی کا یقین نہیں، آپ نے کیسے اپنی بیٹی کا یقین نہیں کیا۔ اور یوں معافی تلافی کے بعد دھیرے دھیرے سب نارمل ہونے لگا۔ میں اپنے گھر جاسم کے ساتھ بہت خوش ہوں، بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ آج ہمارے آنگن میں 2 پھول ہیں، ایک بیٹا اور بیٹی، جن کے دم سے میرے آنگن میں بہار ہے۔ لبنہ کی ماما بابا نے پھر سے شادی کروا دی، لیکن اب فارس کو فالج کا مریض ہونے کی وجہ سے کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بارہا مجھ سے اور جاسم سے معافی مانگ چکا ہے اور ہم اسے معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی احساس شرمندگی میں زندگی جی رہا ہے۔ جانے ہم کیوں فرعون کی طرح زمین پہ خدا بن بیٹھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ عرش پہ بھی ایک خدا ہے جس کے پاس ہر فیصلے کا اختیار ہے، جو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ جو بدلہ لینے پہ آئے تو انسان کی بے بسی انتہا پہ ہو جانے ہم انسان کیوں یہ بھول جاتے ہیں، اس کے خوف کو دل سے نکال کر اس قدر شفاق بن جاتے ہیں۔ کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ جب یہ آپ کے پاس واپس پلٹے گی تو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں پلٹ کے آپ کے ساتھ واپس ضرور آتا ہے، چاہے وہ پھر کوئی نیکی ہو، بھلا ہو، خوشی یا دھوکہ ہی کیوں نہ ہو، ایک روز آپ کے پاس پلٹ کر ضرور آئے گا۔ لہٰذا اس سب سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ خوشیاں ہی تقسیم کریں، تاکہ بدلے میں آپ کے پاس بھی یہی سب پلٹ کر آئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ وہی سلوک رواں رکھیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے رواں رکھا جائے۔